جب ٹوکری ان کے سر پر رکھی جاتے وقت انہوں نے کہا کہ اے کسریٰ، یاد رکھو آپ نے ایران کی مٹی ہمیں دینی ہے، یعنی اب ہم ایران فتح کر کے رہیں گے۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ تو بڑے توہم پرست ہوتے، وہمی لوگ، اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی نحوست ہوگی، یہ تو ایران کی مٹی لے کر چلے گئے۔ پھر اس نے پیچھے سے آدمی دوڑائے کہ جاؤ ان سے وہ مٹی واپس لے کر آؤ، لیکن صحابہ کرام کے ہاتھ نہیں آئے، وہ ایران کی مٹی لینے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح بھی نصیب فرمائی، کسریٰ جیسی حکومت کو انہوں نے شکست دی۔ اس سادہ لباس اور ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ صرف ایمان کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور کس وجہ سے عطا فرمائی تھی؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ عزت کی بات یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ یہ نہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ تو کامیاب ہو گئے، وہ سنت پر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے الگ قانون ہے، انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کے لیے قانون یہ ہے کہ ان کی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، تو اس اسوہ حسنہ سے فائدہ وہی شخص اٹھائے گا جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر، عثمان و علی بھی تھے، اور وہاں پر ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے۔ تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ارادہ کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی بھی عطا فرمائی دنیا اور آخرت میں۔ لیکن جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سن کر پھر بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل کیا اور آخرت میں بھی وہ جنت میں۔ تو ہمارے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ ہم زندگی کے ہر شعبے میں یہ کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مقدم رکھیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کر رہے ہیں، فلاں ہمارا مذاق اڑائے گا۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عزت عطا فرمائیں گے جس کا ہم خیال بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا